وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جنیوا میں بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں اور زلفی بخاری کی عارف اجاکیہ سے ملاقات پر تنقید۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ جہاں بھارت ہماری کامیابیوں سے شدید پریشان ہے، وہیں جنیوا اجلاس میں بھی غیر معمولی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ پی ٹی آئی والے عارف اجاکیہ جیسے لوگوں سے مل کر سازش کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی واضح کیا کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بہت افسوسناک ایک ڈیولپمنٹ جنیوا میں ہوئی۔ عارف اجاکیہ سے زلفی بخاری میٹنگ کراتا ہے، جو پرو انڈیا ایک غدار ہے جو باہر رہتا ہے اور پاکستان کے خلاف دن رات کیمپین کرتا ہے، اور پھر نسیم بلوچ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے پوری کیمپین چلاتے ہیں۔ تو یہ ان کی پارٹی کا ایک وتیرہ ہے۔ آپ کو شرم بھی نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے کہ آپ ملک کے خلاف کیمپین چلائیں گے؟ شیم آن یو۔ آپ کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے بھونڈی حرکتیں پاکستان کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی، مگر آپ کا مکرو اور کبھی چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بانی کے بیٹوں کا حق ہے کہ اپنے والد کی رہائی کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں۔ وہ غیر سیاسی ہیں، انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا کسی راہ چلتے شخص سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہمیشہ کہا رہائی کے لیے کسی بیرونی قوت کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وزیر اطلاعات کے الزامات کی مذمت کرتے ہیں، پی ٹی آئی اور فیملی بانی کی رہائی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہمیں کسی بیرونی قوت کی مدد کی ہم منتظر نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹوں کا جو 3 سال سے باپ سے نہیں ملے ہیں، ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، خان صاحب سے فیملی کی ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں ان کا بالکل حق ہے کہ وہ جہاں بھی ہو سکے اپنے والد صاحب کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ غیر سیاسی ہیں اور اپنے والد صاحب کی جیل کے خلاف کوشش کر رہے ہیں۔ اگر راہ چلتے کوئی بندہ ملتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کس کے خلاف لیے؟ خان صاحب کے بیٹوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کی فیملی، بشرا بی بی کی فیملی، خان صاحب کی فیملی ہمیشہ سے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے، آئین اور قانون کے مطابق خان صاحب کی ریلیز کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ ایسے کریٹیکل سٹیج پہ اس کو متنازع بنایا، اور جس وقت قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے اور ملک کے اور خطے کے حالات بہت خراب ہیں، اسی میں ایسے لب و لہجہ استعمال کرنا، الزامات لگانا، اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ قومی یکجہتی کے لیے اور اس وقت قوم کی جو حالت ہے اس میں مزید درار ڈالنے کے مترادف ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات پیغامات کے تبادلے جاری ہیں۔ امریکہ نے 15 نکات شیئر کیے ہیں جن پر ایران غور کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ ترکی، مصر سمیت دیگر بھی اس اقدام میں اپنی حمایت فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دنیا بھر میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ تو اسحاق ڈار یعنی کہ نائب وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور پاکستان کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات پیغامات کے تبادلے جاری ہیں، جبکہ امریکہ نے 15 نکات شیئر کیے ہیں جن پر ایران غور بھی کر رہا ہے۔ جبکہ عالمی طاقتوں کی پاکستان سے مشاورت، بھارت خواص باختہ ہو گیا۔ بھارتی سفارتکاری میں ناکامی پر جے شنکر آپے سے باہر ہو گیا۔ ناکامی چھپانے کے لیے بھارتی وزیر خارجہ غلیظ گفتگو پر اتر آئے۔ اعلیٰ سطح کے سفارتی اجلاس میں جے شنکر کے توہین آمیز جملے۔ امریکہ ایران ثالثی میں بھارت کو باہر رکھنے پر جے شنکر خفت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کے ماتھے پر پہلے ہی زیادتی اور سماجی برائیوں کا کلنک لگا ہے۔ توہین آمیز زبان بھارتی وزیر خارجہ پالیسی کی ناکامی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ غلیظ جملوں کا استعمال بھارت کی شدید سفارتی مایوسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا کھلا اعتراف ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کا بھارت کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے ثالثی پر گفتگو ہوئی۔ ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کو خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی پر بریفنگ دی گئی۔ اہم ملاقات میں ملکی سلامتی، معیشت اور سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت ہوئی۔
اور امریکہ نے 2 ایرانی رہنماؤں کو عارضی طور پر ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، ایرانی رہنماؤں میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر محمد باقر کالباف شامل ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق عباس عراقچی اور محمد باقر کالباف کا نام 5 روز کے لیے ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اقدام اعلیٰ سطح مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیا۔ ترکی، پاکستان اور مصر جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر محمد باقر کالباف کا نام پاکستان کی درخواست پر ہٹ لسٹ سے نکالا گیا۔ پاکستان نے امریکہ سے کہا اگر دونوں رہنماؤں کو نشانہ بنایا تو بات کرنے کے لیے کوئی رہنما نہیں بچے گا۔ امریکہ نے اسرائیلی حکام سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور رہنماؤں کو نشانہ بنانے سے گریز کرے۔ اور واشنگٹن پوسٹ نے امریکہ کی جنگ ختم کرنے کی نئی تجاویز جاری کر دی ہیں۔ ایران سے تمام افزودہ یورینیم ہٹانے اور تمام مطالبات ماننے کی تجویز سامنے آئی۔ بیلسٹک میزائل پر سخت پابندیاں لگانے کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق تہران اگر مطالبات مان لے تو پابندیوں میں بڑی نرمی ہو سکتی ہے۔ اور امریکی اہلکاروں کا موقف ہے کہ پاکستان میں مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس میٹنگ کے لیے اسلام آباد جائیں۔ سی این این ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے نئی تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق سیز فائر مذاکرات کے لیے ترکی کا آپشن بھی موجود ہے۔ مذاکرات کے لیے امریکہ 1 ماہ کی جنگ بندی کروا سکتا ہے۔ اور وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور میں چینی قیادت کے ساتھ قریبی رابطے جاری رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ ملاقات کے دوران علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے زراعت، صنعتی تعاون اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو ترجیحی قرار دیا۔ سی پیک 2 کو آگے بڑھانے کے قومی عزم کا اعادہ بھی کیا۔ چینی سفیر نے معاشی استحکام کے لیے پاکستان کی اصلاحات کو سراہا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ وزیر مواصلات کا ایران کے سپریم لیڈر سمیت دیگر افراد کی شہادت اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ کہا حالیہ جنگ کے دوران ایران نے جرأت اور حوصلے کی نئی مثال قائم کی۔ ایرانی سفیر نے غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پہلے کی طرح اس بار بھی فتح ایران کی ہوگی۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں پاک ایران تعلقات کے فروغ پر بھی گفتگو۔ عبدالعلیم خان نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت اور دیگر جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا گزشتہ 26 دنوں میں ایران نے جرأت اور حوصلے کی نئی مثال قائم کی۔ پاکستانی قوم ایران اور ایرانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ساری مسلم امہ کے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر مواصلات نے مستقبل میں ایرانی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی بھجوایا۔ ایرانی سفیر نے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی جانب سے تعزیتی پیغام بھیجنے کا حوالہ دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ کہا عظیم پاکستانی قیادت اور قوم کے شکر گزار ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی فتح ایران کو ہی نصیب ہوگی۔ ملاقات میں پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی رابطوں کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں اور ان کے مطابق ایران کے معاملے پر تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق ایران تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں، جبکہ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا یہ بتانا ہے کہ ایران کے معاملے پر تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔